ہے گلگت بلتستان کے اندر جتنے دوسرے شعبوں میں مسائل کھڑے ہیں، اسی طرح خواتین کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو بڑا ایشو ہے خواتین کا وہ ایجوکیشن کا ہے۔ ایجوکیشن گلگت بلتستان کے اندر ایک ہی اکلوتی یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی میں اتنی زیادہ فیسیں ہیں کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں حکومت وقت سے یہی مطالبہ کروں گی کہ فیسوں میں تھوڑی کمی کر دی جائے تاکہ ہر طالب علم جو علم کی پیاس بجھانا چاہتا ہے وہ یہاں سے استفادہ حاصل کرے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ دوسرا ایک اور ایشو میں سمجھتی ہوں کہ دور دراز کے ایریاز سے خواتین آتی ہیں جاب کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں، تو یہاں پر جس طرح کا یوتھ ہاسٹل بنا ہوا ہے، یہاں پر زیادہ تر طالب علم ہی آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ہاسٹل حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے خواتین کے لیے، تاکہ خواتین سیف بھی رہیں، ان کے پیرنٹس بھی سیٹسفائی ہوں، اور وہ خواتین جو جاب کے سلسلے میں ہوں یا پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوئی ہوں، ان سب کو ایک جو ہے نا پناہ گاہ مل سکے۔ اور دوسری ایک اور بات کہ گلگت بلتستان کے اندر ابھی نئی حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انفارچونیٹلی یہاں پہ خواتین کی سیٹوں میں 6 خواتین تو سیٹیں فل کر چکی ہیں، بٹ بدقسمتی سے یہاں پر کسی خاتون کو کوئی وزارت نہیں دی گئی ہے۔ جب تک خواتین کو امپاور نہیں کیا جائے گا اسمبلی کے اندر، تو خواتین اپنی دوسری خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ہائی لائٹ کر سکیں گی، ان کی آواز کیسے بن سکیں گی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہماری خواتین میں سے کسی خاتون کو وزارت دی جائے تاکہ وہ خواتین جس مقصد سے اسمبلی کے اندر آئی ہیں وہ اپنا پورا مقصد کر سکیں۔ میری جو اسکولنگ ہے وہاں گلگت بلتستان میں ہی ہوئی ہے، اس کے بعد انٹر کے لیے میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی، وہاں میں نے انٹر سائنس سبجیکٹس میں کر لیا، دین اس کے بعد میں نے آرٹس میں شفٹ کر لیا اور NCA میں ایڈمیشن لیا۔ NCA میں ابھی میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ریسنٹلی نیکٹا کے تھرو ایک پینٹنگ کمپٹیشن ہوا تھا جس پیس اینڈ ٹالرنس کے اوپر، میں نے اس پینٹنگ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد پھر ریسنٹلی ابھی ایک پھر انڈین آرگنائزیشن کے انڈر ایک پینٹنگ کمپٹیشن ہوئی تھی جس میں اس میں بھی میری فرسٹ پوزیشن ہے۔ چونکہ آج وومنس ڈے ہے تو میں اپنی گلگت کی جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عورتیں کسی سے کم نہیں، کیونکہ ہمارے گلگت کے معاشرے میں عورتوں کو ہمیشہ دبا کے رکھا جاتا ہے، مطلب انہیں آگے ابھر کے آنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ بھی میں 3-4 آنٹیوں سے ملی ہوں جنہوں نے میرا کام دیکھا، میری پینٹنگز دیکھی، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو بھی یہ شوق ہے لیکن کبھی ہم نے ان کو یہ توجہ نہیں دیا، اور جب کبھی انہوں نے NCA کا نام لیا کہ وہاں سے ہم جا کے سیکھیں گے تو ہم نے انہیں ہمیشہ منع کیا ہے۔ تو میں ایسی ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹیوں کا شوق اس سبجیکٹ کے اوپر ہے تو کبھی بھی انہیں ڈسکریج نہ کریں، کبھی بھی انہیں فورس نہ کریں کہ آپ جا کے میڈیکل پڑھیں یا آپ جا کے انجینئرنگ پڑھیں، کیونکہ اگر ایک بچہ اگر فورس کر لوں میں کسی کو کہ آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، حالانکہ اس کو اس میں شوق بھی نہ ہو، تو پھر وہ بچہ کبھی بھی آگے جا کے کامیاب نہیں ہوتا۔ جو بچہ پریشر میں آ کے پڑھتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ، تو وہ بچہ آگے جا کے اس سبجیکٹ کو خود سے نہیں نکھارتا۔ اسی طرح تو میں ان آنٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں آنے سے نہ روکیں، بس آپ انہیں ایک باپردہ رہنے کا انہیں علم دیں، انہیں کہیں کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلیں، ان کے راستے پر چلتے ہوئے جو آپ کا اپنا شوق ہوتا ہے آپ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو نیچا نہ دکھائیں، اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ نہیں لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام روزینہ جبین ہے اور میں گلگت سرینا ہوٹل میں کاریگر کے پروجیکٹ میں ایز کوآرڈینیٹر کوالٹی ایشورنس کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ ہمارا کاریگر ہنی سینٹر کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا مقصد لوگوں کو امپاور کرنا، لوگوں کو ایک خواتین کو اسپیشلی ایک مارکیٹنگ اپرچونیٹی دینا تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے ایزلی طریقے سے ایک پلیٹ فارم کے تھرو اس کو جو ہے مارکیٹ کر سکیں۔ تو آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ ہر خواتین کو چاہیے کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جو ہے اپنا رجحان بڑھا دیں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کریں، اور آج کے دور میں ہر خاتون جو ہے کوئی بھی اسکلز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وومن ڈے سیلیبریٹ کر لیا جاتا ہے،
تو اسی طرح سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سرینا ہوٹلز نے وومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کے سرینا ہوٹل میں ہی ایک ایونٹ ارینج کر لیا ہے، جس میں خواتین کو پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ آ کے اپنے ٹیلنٹس کو، اپنے سکلز کو شو کر لے۔ اس میں ڈفرینٹ شعبے سے تعلق رکھنے والے خواتین آئی ہوئی ہیں اور اپنا اسٹالز وغیرہ بھی انہوں نے لگایا ہے اور اپنے ڈے کے آج کے دن کے حساب سے اپنے اپنے میسیجز بھی ڈلیور کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرینا جو ہے نہ صرف جو ہے ایز اے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کام کر رہا ہے، بلکہ جو خواتین سرینا میں کام کر رہی ہیں یا جو کمیونٹی میں وہ خواتین جن کو نیڈ ہے ان میں اسکل ٹرانسفر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور آلریڈی کر رہا ہے، جو کہ کاریگر کے نام پہ ہمارا جو ہے ایک سینٹر چلتا ہے جس میں خواتین کو ہم فری میں ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کاریگر ہنی جو ہے بی فارمنگ کا بھی ایک سینٹر ہے جس میں ڈفرینٹ ایریاز سے جو ہے خواتین کو بی فارمنگ میں ٹرین کر لیا جاتا ہے، راہ ہنی کلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک معیشت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ بی فارمنگ کے بعد ہنی کو سیل کرتے ہیں سرینا کو اور وہ اپنے لیے معاشی طور پہ جو ہے وہ فعال ہو جاتی ہیں۔ کوشش رہا ہے جیسے کہ اس سال کا تھیم ہے وومن ان لیڈرشپ، تو سرینا میں جتنے خواتین ہیں وہ پلیٹ فارم اور وہ سکلز اور وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہے آگے آ کے لیڈرشپ میں رول ادا کر سکتی ہے۔ سب سے بیسٹ مثال سرینا کی جو ہے ہماری جی ایم نارتھ ہے، جو کہ ایک فیمیل ہے جو 4 یونٹس کو لیڈ کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی مثال ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے میری گلگت بلتستان کے خواتین اور ہر بھائی بھاؤ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے تاکہ وہ آگے جا کے لیڈرشپ میں اپنا رول ادا کر لیں اور وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کر سکیں۔ ہم لوگ 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پروڈکٹس میں کلاؤ ہے جو کہ ہنزا چاکلیٹ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ کو ہمارے پاس اور بھی زیادہ ڈرائی فروٹس ملیں گی، ہمارے پاس آئلس بھی ہے، ہمارے پاس ہنی بھی ہے اور بھی بہت زیادہ ورائٹیز ہے جو کہ ہم آن لائن بھی کام کرتے ہیں اور ہم لوگ ہوم ڈیلیوری بھی کرواتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اور ہم لوگ جو ہنزا چاکلیٹ ہے یہ لوگ ہم اپنے خود گھر پہ ہی بناتے ہیں۔